حذیفہ بن یمان کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حذیفہ ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے اور یہ وہ فرشتہ ہے کہ اس سے پہلے وہ کبھی بھی زمین پہ نہیں آیا، کبھی بھی زمین پر نہیں آیا۔ یا رسول اللہ کیا کہنے آیا؟ ارشاد فرمایا یہ ایک تو مجھ پر سلام بھیجنے آیا ہے، مجھ پر یہاں آسمانوں سے فرشتہ آ گیا سلام بھیجنے، اور ہم مسجد نبی میں مسجد میں کھڑے ہو کر سلام کریں تو لوگوں کو چڑھا۔ وہاں آسمانوں سے آ گیا فرشتہ کیا کرنے؟ ایک تو مجھے سلام کہنے آیا ہے یا رسول اللہ، پھر کہا دوسرا یہ بتانے آیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردارہ ہے اور آپ کے بیٹے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے۔ یاد رکھیں جو ان سے پیار کرتا ہے وہ سرکار کے قریب ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لوگوں حسن و حسین سے محبت کرو، جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو انہیں تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اہل بیت کو تکلیف دے کر ہم دراصل سرکار کو تکلیف دے رہے ہیں، سرکار کو، لہذا انہیں کبھی تکلیف نہ دینا، کبھی بھی ہمیشہ پیار کریں اہل بیت سے، ہمیشہ ادب کریں۔ آپ اندازہ لگائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے قریب سے گزرنے لگے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے رونے کی آواز سنی، آپ نے فرمایا فاطمہ حسین کو چپ کراؤ کیونکہ اس کا رونا مجھ محمد کو تکلیف دیتا ہے، حسین کا رونا مجھ محمد کو تکلیف دیتا ہے، حسین کا رونا نبی کو تکلیف دیتا ہے۔ تو بات وہی ہے جس نے انہیں تکلیف دی دراصل سرکار کی ذات کو تکلیف دی۔ کبھی بھی اپنے جملوں سے، اپنی باتوں سے، اپنے افعال سے، اپنے کردار سے، اپنے انداز سے اہل بیت کے کسی فرد کو بھی تکلیف نہ دینا، ان سے ہمیشہ پیار کرنا۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیسا پیار کیا، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے، یہ شہزادے حضور کی مجلس میں آتے، محفل میں آتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روک دیتے، حضور اپنے منبر سے نیچے تشریف لے جاتے، آگے بڑھتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کو اپنے سینے سے لگایا کرتے اور پھر اٹھا کے حضور اپنے وہاں ٹانگوں پہ حضور بٹھاتے۔ کتنا پیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا پیار۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کندھوں پہ بٹھا کے سواری کر رہے تھے، تو غالباً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے جائیں حسین کی شان پر کیسی سواری میسر آئی، کیسی سواری صدقے جائیں حسین کی عظمت پر۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اگر سواری اعلیٰ ہے تو پھر سوار بھی تو اعلیٰ ہے، تم سواری دیکھ رہے ہو ذرا سوار کو بھی دیکھو نا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ بس سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی محفل میں موجود ہیں، حضرت امام حسن مجتبی اپنی خلافت کے ایام میں منبر پہ جلوہ افروز ہیں، صحابہ بھی ہیں، صحابہ کی اولاد بھی ہے، تابعین بھی موجود ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی بیٹھے ہیں
اور اسی مجلس کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے، کون حضرت زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، ایسی شان والے صحابی، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام حسن مجتبی کی اس مجلس کو میں نے جو ہے نا وہ دیکھا، میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دیکھ رہا تھا، مسلسل سر جو ہے وہ یوں جھکا ہوا ہے، مسلسل آنکھیں اٹھا کر امام حسن کو دیکھا نہیں، مسلسل یہ سر جھکا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ یہ ادب ہو سکتا ہے کہ سر جھکا ہوا ادبن۔ وہ راوی کہتے ہیں لیکن میں حیران ہوا اس بات پر کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر مسلسل اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کر رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں سردیوں کے دن تھے، دیگر صحابہ اور تابعین جتنے لوگ تھے وہ ٹھنڈ سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہے تھے۔ مجلس برخاست ہوئی، محفل ختم ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت جی ٹھیک ہے آپ نے سر جھکایا ہوا تھا، بات سمجھ آتی ہے، ادب میں تھے آپ، لیکن یہ آپ بار بار پسینہ پوچھ رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا خدا کے بندے دیکھتے نہیں ہو کس کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، کس کی بارگاہ میں؟ کہا ٹھیک ہے امام حسن ہے، بڑی شان والے ہیں، لیکن حضرت آپ کے کم شان والے نہیں ہیں، آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہے، والد بھی صحابی، اور وہ ایسے صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ان کا بھی اپنا مقام ہے۔ آپ بدیال کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، آپ ننیالی رشتوں کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، آپ کی بھی شان کوئی کم نہیں ہے، آپ بھی بڑی شان و شوکت والے ہیں، لیکن اتنی پریشانی، اتنے زیادہ تمام کہ آپ بار بار پسینہ پوچھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا میاں تمہاری باتیں ساری ٹھیک ہے کہ میں بھی صحابی، میرے والد بھی صحابی، میرے والد عشرہ مبشرہ میں سے، ہمارے بدیال بھی اعلیٰ، میرے ننیال بھی اعلیٰ، ساری باتیں ٹھیک ہے، پر ذرا سن میرے باپ کا نام زبیر ہے مگر ان کے باپ کا نام علی ہے، میرے باپ کا نام زبیر ہے، اس کے باپ کا نام علی ہے، اور سن دنیا میں ایسی مائیں نہیں رہی جو ایسے لالوں کو پیدا کر سکیں، دنیا میں ایسی کوئی ماں نہیں ہے جو ایسے لال پیدا کر سکے۔ اتنی شان و شوکت والا حسن اس کے سامنے بیٹھوں اتنی میری مجال نہیں ہے۔ یہ صحابہ اس طرح پیار کرتے تھے۔ حضرت امام حسن جو ہے وہ کسی مقام سے واپس آ رہے تھے اور کسی جگہ پڑاؤ کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید بالوں والا صحابی، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ حضور سے روایتیں کی ہیں، آج سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان کوئی کم نہیں ہے، لیکن حضرت امام حسن کو بیٹھا دیکھا، یہ سفید داڑھی والا باما حضرت امام حسن مجتبی کے پاؤں پہ کپڑا مارنے لگے، یعنی پاؤں صاف کرنے لگے۔ حضرت امام حسن نے پاؤں ہٹا لیا، کہا حضرت جی یہ کیا کرتے ہیں، چھوڑے نا آپ سفید بزرگ آدمی، سفید داڑھی والے آدمی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، چھوڑے۔ کہ حضرت جی یہ کرنے دیں، اس لیے کہ آپ کی شان جو میں جانتا ہوں نا یہ کوئی اور نہیں جانتا، اور اگر یہ لوگ جان گئے تو پھر آپ کی وہ خدمت کریں کہ پھر یہ خدمت ختم نہیں ہوگی۔ اور حقیقت یہی ہے، اس گھرانے کی، اس خانوادے کی بڑی شان و شوکت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس خانوادے سے پیار عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔